جنرل غلام مصطفیٰ، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی شریف فیملی کے لیے یا مریم یا نواز شریف کے لیے کوئی ایسا سافٹ کارنر ڈیولپ ہوا ہے، کچھ ایسی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ہے کہ ان کے بیانیے میں تبدیلی آئی ہے بہرحال؟ جی، میں جو ذاتی رائے تو یہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پی ایم ایل این کو یہ محسوس ہوا ہے کہ ان کے لیے سافٹ کارنر ہیں، اور جب نواز شریف نے یہ بھی کہا میاں صاحب نے کہ بھئی ہم کوئی ملے گا نہیں ان سے، اس وقت بھی ان کے لوگوں کی ملاقاتیں جاری تھیں، اور یہ آج کی بات نہیں، یہ تاریخ کا ایک حصہ ہے، اچھا، ڈینائی کرنا تو شاید جی۔ آپ نے بڑے اور دو مزے کی ابھی آپ نے باتیں کی ہیں، ایک آپ نے کہا کہ شریف فیملی کو احساس ہوا ہے کہ کہیں ان کے لیے سافٹ کارنر ہے، اور دوسرا جب وہ کہہ رہے تھے کہ کسی سے بات نہیں ہوگی تب بھی ملاقاتیں ہو رہی تھی. دونوں باتیں آپ میرے خیال میں صحیح کہہ رہے ہیں. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ مریم صاحبہ کا یہ جو بیان ہے، اس کو اتنا زیادہ ہمیں نہ تو میرا خیال ہے کوئی طالب جانے کی ضرورت ہے، نہ اس پہ پریشان ہونے کی ضرورت ہے. فوج اپنے عام فوجی جو ہے وہ اپنے مقاصد، اپنے جو ذمہ داری ہیں ان کو سمجھتا ہے، اور یہ غلط فہمی ہے ان کی کہ جو جرنیل آ کے بیٹھتا ہے وہ ایک دم پیراشوٹ نہیں کرتا، وہ ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ سے شروع ہوتا ہے، وہ نہیں بارڈروں پہ نہیں پتھروں پہ چل کے آتا ہے، کہیں موقع ملتا ہے کسی کو جرنیل بن جاتا ہے. تو بحیثیت ادارہ جو تنقید کی گئی تھی اس قدر زیادہ اور اس قدر منفی امپریشن کریٹ کیا گیا، تو اس سے ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی لیڈرشپ کو سمجھنی چاہیے کہ ایک ادارہ جاتی ایک حافظہ ہوتا ہے وہ، اور وہ اگر ایک حافظے میں چیز بیٹھ جاتی ہے تو اس کو دور کرنا بہت مشکل بات ہے. مجھے وہ یاد ہے ایک بڑی مختصر بے نظیر نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا، میں جب ریٹائر ہو گیا ہوا تھا، کہیں بات ہوئی کہ فوج ہمارے مخالف کیوں ہے. میں نے کہا بیوی اگر آپ کو یہ بات سمجھ ابھی نہیں آ رہی، ابھی تک نہیں آئی، تو پھر میرا خیال ہے کہ آپ کو اپنی ساری سیاست پہ غور کرنا چاہیے. تو فوج کا بحیثیت ادارہ ایک حافظہ ہوتا ہے، کیونکہ آج کا سیکنڈ لیفٹیننٹ ہے وہ کل کو جا کے انہیں میں سے جرنیل بننے ہیں. تو میں سے بات کرتے وقت ہمیں محتاط بھی رہنا چاہیے، ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس بات کا فائدہ کس کو ہم پہنچا رہے ہیں، کیا فائدہ ہوگا اس کا. اور اگر رینک اینڈ فائل میں اگر یہ سمجھتے ہیں کسی سے کوئی ڈفرینسیشن ہو جائے یا کوئی ذرا سی بھی دراڑ پڑ جائے یا قوم کے درمیان اور فوج کے درمیان کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے، تو پھر میرا خیال ہے پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. کیونکہ پاک فوج کی اسٹرینتھ پاک فوج خود نہیں ہے. پاک فوج کی جو آج اسٹرینتھ ہے، یہ جو میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، فرق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، ترڑ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب جب کھڑے ہو کر ایک کندھا ملاتے ہیں فوج کے ساتھ، پوری قوم ملاتی ہے، تو پاک فوج کی اسٹرینتھ ہے. یہ وہ اسٹرینتھ ہے جس کو دشمن بھی ٹارگٹ کر رہا ہے. ہمیں اس اسٹرینتھ کو نہ صرف محفوظ رکھنا ہے بلکہ اس کو بڑھانا ہے. ہمیں درست ہے. ایک فرق صاحب آخری آپ سے ریمارکس لے لوں، پارلیمنٹری اونرشپ رہنی چاہیے اس پروسیس کی، وہ تھوڑا سا بھی مجھے لگتا ہے ایک کمزور ایریا، آپ کو اس پہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں میرے خیال میں پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ کھڑی ہے. آپ کے علم میں ہے کہ پوری پارلیمنٹری کمیٹی کی جو ہے وہ پارلیمنٹری لیڈرشپ کی کمیٹی کا اجلاس ہوا سر، پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اس پہ بات ہونی چاہیے زیادہ تفصیل سے. بالکل جی، پارلیمنٹ کا میرے خیال میں پارلیمنٹ کا اجلاس جو ہے وہ جاری ہے، اور عید کے بعد جو ہے 30 جولائی سے دوبارہ فرائیڈے کو اجلاس ہوگا، اور پارلیمنٹ کے فورم کے سامنے بھی یہ چیزیں آ جائیں گی. اور اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کسی قسم کی کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. لیکن جو ابھی جنرل صاحب بات کر رہے تھے وہ بالکل ٹھیک بات کر رہے تھے. آپ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. دیکھیں ایک ادارہ ہے وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے، اس کا چاہے ایک جوان سے لے کے اس کے جرنیل تک وہ سب ڈسپلن کو جو ہے وہ فالو کرتے ہیں. تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اچھا کام کر رہا ہے، یہ آئینی کردار کے تحت کر رہا ہے، اور جو قربانیاں دے رہا ہے وہ بھی اچھا کام کر رہا ہے اور کوئی غلط کام کر رہا ہے. یہ پک اینڈ چوز نہیں ہو سکتا. لہذا فوج کو جب دیکھا جاتا ہے تو اس کو ایک بطور ادارے کے طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے.